الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں یہ اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد کے ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہے، نعمت ہے، اس نعمت کو نعمت سمجھ کے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح تربیت دے، ان کو پالے حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائیں تو پھر ان کی شادی کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب گھر میں بچی پیدا ہو تو ماں باپ کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا کیا کریں۔ بچپن سے ہی بچے کو نیک باتیں سکھانی یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جب ماں کا عنوان آئے گا تو پھر بچے کی تربیت کے بارے میں کچھ مزید باتیں اس وقت کہی جائیں گی۔ بات آج کا عنوان یہی ہے کہ اگر گھر میں بیٹی ہو تو اس بیٹی کو شروع سے ہی ادب سکھانا چاہیے، اور اگر اس کو آخر کے 2-3 پارے قرآن پاک یاد کروا دیے جائیں تاکہ کبھی اس نے تہجد کی نماز پڑھنی ہو تو تلاوت کر سکے، فجر کی نماز میں لمبی قرات کرنا چاہے تو کر سکے، کسی دن اگر رات کا قیام کرنا چاہے تو وہ تلاوت کر سکے، تو کم سے کم 2-2.5 پارے جو چھوٹی چھوٹی صورتوں والے ہیں وہ تو ہر بچی کو یاد کروانے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو معروف صورتیں ہیں جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ دخان ہے، اس قسم کی اور کئی صورتیں جو احادیث میں آتی ہیں، سورہ واقعہ ہے، یہ صورتیں معروف صورتیں بھی یاد کروا دینی چاہیے۔ تو یوں سمجھیے کہ ہر بچی کو کم از کم 2-3 پارے تو یاد ہونے ہی چاہیے۔ ہاں اگر وہ حفظ کا شوق رکھتی ہے اور ذہین بھی بڑی ہے تو ذہین بچیوں کو پھر قرآن مجید حفظ کروا دینا چاہیے۔ ہر بچی کا قرآن مجید حفظ کرنا کوئی مقصود نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تراویح کی نماز تو پڑھانی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید وہ پڑھ نہیں سکتی، اس لیے بچیوں کا حفظ عام طور پر بہت کچا ہوتا ہے، اور پھر بچوں کے اندر الجھ کر حفظ کو سنبھالنا مشکل بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر بچی حافظہ بننے کا شوق نہ رکھے، 3 پارے تک اگر وہ یاد کر لے آخری تو یہ بہت ہیں، ساری زندگی انہی کو پڑھتی رہے نمازوں میں اور اسی کے حفظ کا جو ہے اجر پائے۔ ہاں اگر وہ بہت زیادہ ذہین ہے تو پھر وہ بچی اس سے زیادہ بھی حافظہ بن جائے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے مدرسہ میں ایک مرتبہ ایک بچی آئی، اس کی عمر تو اتنی تھی کہ وہ ڈبل MA کر چکی تھی، MA جغرافی اور MA کیلیگرافی۔ اس نے کہا کہ میں نے حفظ کرنا ہے، تو پرنسپل صاحبہ نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ کی عمر بڑی ہو چکی، اگر آپ بخاری شریف والی کلاس میں داخلہ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، علم پڑھیں گی، صرف اور نحو پڑھیں اور بالآخر احادیث اور تفسیر کا علم حاصل کریں۔ وہ بچی کہنے لگی کہ میں عالمہ بھی بنوں گی، میرے دل کا شوق ہے کہ میں پہلے حافظہ بنوں۔ چنانچہ اس بچی کو حفظ میں داخلہ دے دیا گیا۔ اب حفظ کی بچیاں تو عام طور پر 7, 8, 9 سال کی ہوتی ہیں، لیکن یہ بچی تو ماشاءاللہ کہیں 20-22 سال کی تھی جو ڈبل MA کر چکی تھی۔ چنانچہ یہ بڑی عمر کی لڑکی چھوٹیوں میں بیٹھ کے پڑھنے لگ گئی، اس نے کوئی جھجک محسوس نہ کی۔ تقریباً 7 مہینے گزرے تو پھر پرنسپل صاحبہ نے اس عاجز کو بتایا کہ وہ بچی کا حفظ مکمل ہو گیا۔ یہ بات سن کر بڑی حیرانی ہوئی، دل میں خیال آیا کہ یہ بڑی عمر کی لڑکی ہے، ممکن ہے معلمہ نے بڑی ہونے کے ناطے اس کو آگے آگے سبق تو دے دیا ہو، منزل پہ توجہ نہ دی ہو، تو کہیں ایسا تو نہیں اس کی منزل کچی ہو، آگے دوڑ ہو پیچھے کام چوڑ ہو۔
تو اہلیہ نے کہا کہ آپ اس کی منزل خود بھی سن سکتے ہیں. چنانچہ ہم نے اس بچی کو پردے کے پیچھے بٹھایا اور 5-7 مشکل جگہیں جو اس عاجز کو محسوس ہوتی تھی قرآن پاک میں مغالطے والی، مشابہات والی، وہ جو ہے ان سے سنی. الحمدللہ 5 جگہ سے بچی نے بالکل ٹھیک قرآن پاک سنا دیا. اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ نے اس امت کو ایسی بیٹیاں عطا کی ہیں جن کو اتنی ذہانت نصیب ہے، قرآن پاک کے ساتھ اتنی محبت نصیب ہے کہ اس بچی نے آج کے دور میں 7 مہینے میں قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لیا. تو اس امت میں جہاں بچے قرآن پاک کے حافظ بنے، بچیاں بھی پیچھے نہیں رہی، بلکہ ہمارے تجربے میں آیا ہے کہ جو بچیاں حافظہ بننے کی نیت کر لیتی ہیں وہ عام طور پر لڑکوں سے کم وقت میں حافظہ بن جاتی ہیں، اس لیے کہ اور لڑکیوں میں کنسنٹریشن کی عادت زیادہ ہوتی ہے، پریشان خیالات ان کو کم ہوتے ہیں، ان کے ذہن نسبتاً زیادہ صاف ہوتے ہیں کیونکہ یہ کنسنٹریٹ کر لیتی ہیں، اس لیے حافظہ جلدی بن جاتی ہیں. جبکہ حافظ بچے اپنے ذہنی خیالات کی پراگندگی کی وجہ سے کبھی دیر لگا بیٹھتے ہیں. تاہم اس امت کے جب قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے کہ قرآن پاک کے محافظ کون تھے، تو جہاں مردوں کو کھڑا ہونے کی سعادت ملے گی وہاں اس امت کی بیٹیوں کو بھی اس فوج میں شمولیت کی سعادت نصیب ہوگی جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن پاک کو حفظ کیا، محفوظ کیا، اور قیامت کے دن وہ محافظات بن کر اللہ کے حضور پیش کی جائیں گی. تو بہرحال اس کا طریقہ کار یہی ہے، ہر بچی کو 2-3 پارے تو یاد کروانے ہی چاہیے تاکہ ہر بچی کو کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا حصہ یاد ہو. کبھی وہ اس کی تلاوت کرے گھر کے کام کاج کے دوران، کبھی تلاوت کرے تنہائیوں میں، نمازوں میں. تو 2-3 پارے آخری تو ہر بچی کو یاد ہونے ہی چاہیے. جب اتنے یاد کر لیں اس کے بعد اس کی معلمہ اور اس کے والدین آپس میں مشورہ کریں اور بچی کی کارکردگی کو دیکھیں، اس کے شوق کو دیکھیں. اگر بچی میں شوق بھی ہے، ذہین بھی ہے، محنتی بھی ہے، اب اس بچی کو حفظ کے لیے سلیکٹ کر لینا چاہیے، ورنہ 2-3 پارے کافی ہوتے ہیں. تو بہرحال اتنا تو قرآن پاک ہر بچی کو یاد ہونا چاہیے. اس کے بعد اس بچی کو چاہیے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے ابتدائی عربی کی تعلیم ضرور حاصل کرے. اللہ رب العزت کا یہ مہمان قرآن ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، ہمیں کم از کم اتنا تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو سکے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی تم میں سے سمجھنے والا. تو ہر بچی کے دل کی یہ چاہت ہونی چاہیے کہ میں کم از کم قرآن پاک کا ترجمہ تو سیکھ سکوں، میرے رب نے مجھے کیا پیغام بھیجا اتنا تو مجھے پتا ہونا چاہیے. آج ہمیں اگر کوئی رشتہ دار خط بھیج دے ایسی زبان میں جو ہم نہیں جانتے تو ہمیں چین نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا جب تک کسی جاننے والے آدمی سے مل نہ لیں اور اس سے اس کا ترجمہ نہ کروا لیں اور ہمیں مقصد کا پتہ نہ چل جائے، ہمیں اطمینان نہیں آتا. تو اگر ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو بچیوں کو چاہیے کہ معلمات کے پاس بیٹھیں اور ان سے عربی سیکھیں، اتنی سیکھیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں. بہرحال بچی کے لیے دینی تعلیم بھی ضروری، دنیاوی تعلیم بھی ضروری. دنیاوی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ بچی کو گھر داری اور خانہ داری کے آداب آ جاتے ہیں، اپنے ماحول معاشرے کے تقاضوں کا پتہ چل جاتا ہے. جو بچی اسکول کی تعلیم بالکل حاصل نہ کرے وہ پھر معاشرے کے اندر اچھی ماں بن کر زندگی نہیں گزار سکتی. اس لیے بچیوں کو چھوٹی عمر میں دونوں تعلیمیں دلوانی چاہیے. ابتدا اس کو سکولوں کی تعلیم دلوائیں اتنی عمر کی کہ جب یہ سمجھدار ہو جائے اور اب سکول کے برے اچھے اثرات کا اس پر اثر پڑنے لگ جائے، اس وقت پھر اس بچی کو مدرسے کی تعلیم دلوانی چاہیے. اور مدرسے میں اگر یہ ذہین ہے تو اس کو بے شک عالمہ بنائیے، یہ بخاری شریف تک کی تعلیم حاصل کرے تاکہ یہ دین پڑھ کر اپنی زندگی میں بھی لاگو کرے.
اور کل کو اپنے خاندان میں بھی دین کی ترویج کا سبب بن سکے۔ کسی نے کہا کہ اگر کسی کے 2 بچے ہوں، ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو، اور اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ دونوں میں سے ایک تو تعلیم دے سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹی کو تعلیم پہلے دلوائے، اس لیے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ یہ بچی جو آج پڑھ رہی ہے یہ کل کو ایک گھر کی ماں بنے گی، اور پھر اس گھر کے بچوں کی تربیت کا سبب یہی بنے گی۔ اس لیے بچی کی تعلیم ضروری ہے کہ اس کو دلوائی جا سکے، جہاں تک وہ معاشرے کے ایل ایفیکٹ سے محفوظ ہو اس حد تک اس کو جو ہے اسکول کی تعلیم دلوانی چاہیے، اور جہاں دیکھیں کہ اب غلط اثرات پڑنے کا خطرہ ہے پھر اس کو مدارس کے اندر دین کی تعلیم دلوانی چاہیے۔ تاہم دونوں تعلیمیں بچی کے پاس ہوں گی تو یہ بچی گھر کی ایک اچھی بیوی بھی بنے گی اور گھر کی ایک اچھی ماں بھی بنے گی۔ اس لیے تعلیم کے لفظ کے ساتھ زیور کا لفظ لگایا گیا، زیور تعلیم سے آراستہ، تو معلوم ہوا بچی جیسے سونے کا زیور پہن کے خوبصورت بنتی ہے، اسی طرح علم کا زیور پہن کے حسین تر بن جاتی ہے۔ سونے کا زیور پہن کے اس کو جسمانی خوبصورتی نصیب ہوئی، اور علم کا زیور پہن کے اس کو روحانی خوبصورتی نصیب ہوئی۔ زیور سونے کا پہنا تو اس کو جو ہے ظاہر کی خوبصورتی ملی، صورت کی خوبصورتی ملی، لیکن جب اس نے علم کا زیور پہنا اس کو سیرت کی خوبصورتی ملی، اور سیرت کی خوبصورتی زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے۔ ظاہر کی خوبصورتی تو فانی ہے مگر سیرت کی خوبصورتی دائمی ہوتی ہے۔ انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی صورت کی خوبصورتی گھٹتی جاتی ہے، مگر عمر کے ساتھ ساتھ سیرت کی خوبصورتی بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے حسن صورت کی نسبت حسن سیرت زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر اللہ نے دونوں نعمتیں دی اللہ کا اور شکر ادا کرے، وگرنہ کم از کم حسن سیرت ایسی نعمت ہے، اس کو تو آپ اپنی محنت سے حاصل کر سکتی ہیں۔ اس لیے زیور تعلیم کا لفظ استعمال کیا گیا کہ بچی اس بات کو سمجھے کہ میں جتنا علم حاصل کروں گی میری شخصیت میں میری سیرت میں اتنا حسن آتا چلا جائے گا، اور میرے شخصیت کے اندر جاذبیت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ دونوں تعلیمیں بچی کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اسلام بچیوں کو تعلیم سے نہیں روکتا۔ نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرما دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر لازم ہے۔ اب اس میں جہاں مردوں کا تذکرہ آیا وہاں پر عورتوں کا بھی تذکرہ آیا، تو دین اسلام نے جہاں مردوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی وہاں عورتوں کو بھی علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات کے زمانے میں تعلیم پانے کا شوق بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے نبی، مرد تو آپ سے دین سیکھتے رہتے ہیں، ہم عورتیں بیچاری گھروں میں ہوتی ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی وقت نکال لیجئے اور ہمیں تعلیم عطا کیجئے، مما علمکم اللہ، اس علم میں سے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بدھ کا دن متعین کر دیا تھا تاکہ اس دن عورتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی اور نبی علیہ السلام ان کو دین سکھایا کرتے تھے۔ تو عورتوں میں دین سیکھنے کا شوق تو شروع ہی سے رہا۔ نبی علیہ السلام نے اتنا اہتمام کیا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور اسی طرح ام المؤمنین تھی، ان کو اردو ان کو عربی سکھانے کے لیے، لکھنا سکھانے کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک معلمہ رکھی۔ تو جب حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو لکھنا سکھانے کے لیے معلمہ رکھی، تو اس سے تعلیم کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی دین کی تعلیم کتنی اہم اور ضروری ہے۔ لہذا بچیوں کو تعلیم ضرور دینی چاہیے۔ جاہلہ بچی جس نے تعلیم حاصل نہ کی ہو، فقط گھر کے اندر رہی ہو، ہمارا یہ تجربہ ہے، اس میں اتنی برائیاں اخلاقی آ جاتی ہیں، الامان والحفیظ۔ چنانچہ بعض لوگ جو اپنے شوق میں کہ جی بچی کو برا اثر نہ ہو
हम इसे स्कूल मदरसे भेजना ही नहीं चाहते। तजर्बे से ये बात साबित हुई मुतअद्दिद घरों में कि वो बच्चियां इतनी बिगड़ी कि लोग कानों को हाथ लगाते थे, इसलिए कि वो तो एक जानवर की मानंद थी, उनको अहमियत का पता ही नहीं था, अखलाक क्या होते हैं और किरदार क्या होता है। न वो इज्जत की हिफाजत कर सकी, न वो अपनी शख्सियत को बेहतर बना सकी। झूठ, गीबत और झगड़ा, लड़ाई, सब बुरी बातें उनके अंदर कामिल तौर पर आ गई। इसलिए बच्चियों को दीन की या दुनिया की तालीम से महरूम करना ये परले दर्जे की नालायकी होती है। इस जेवर इल्म से इस बच्ची को आरास्ता करना चाहिए। हाँ, ये है कि जहां महसूस करें कि फलां माहौल से बच्ची को नुकसान होगा तो उससे तो बचाना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। ताहम तालीम दिलवाना इंतहाई जरूरी है। इससे अगली बात कि बच्ची जब कंवारी है, माँ बाप के घर में रहती है, तालीम पा रही है या पा चुकी है, तो उसके बाद से बच्ची को खानादारी के काम सीखने जरूरी हैं। बाद बच्चियों को देखा कि वो पढ़ लिख के पता नहीं अपने आप को इतना ऊंचा समझना शुरू कर देती हैं कि घर के कामों को अपने लिए ऐब समझती हैं। ये इंतहाई गलत बात है। बच्ची के लिए घरदारी का काम सीखना, खानादारी का काम सीखना, ये उसके फराइज में से यूं समझो एक फर्ज है, उसकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। इसलिए उसको खाने पकाना के मुख्तलिफ तरीके सीखने चाहिए, उसको सीने परोने के मुख्तलिफ तरीके आने चाहिए। इसी तरह उसको मेडिकल फर्स्ट एड के जो है पता होना चाहिए। घर में बच्चे को चोट लगी, बड़े को चोट लगी, तो घर की हर बच्ची को पता हो पट्टी कैसे करते हैं, जख्म पे मरहम कैसे लगाते हैं। तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद जिसे कहते हैं, इसका इल्म हासिल करना ये भी हर बच्ची के लिए जरूरी है। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में मैदान जिहाद में जब मर्द लोगों को जख्म लगा करते थे, सहाबियात के बारे में आता है, वो उनको पानी भी पिलाया करती थी और उनके जख्मों पे मरहम भी रखा करती थी। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम जब उहद के मैदान में आपके नंदाने मुबारक शहीद हुए तो सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेटी हैं, वो उस वक्त जो है कुछ चीज लेके आई जिसको जला के उसकी राख बनाया गया और उस राख को जख्म की जगह पर लगाया गया। तो बेटी अपने वालिद की जो है ये फर्स्ट एड की सारी खिदमत सर अंजाम दे रही है। इससे पता चला कि ये भी बच्चियों की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी होती है कि माँ बाप को मुश्किल वक्त के अंदर काम आना, बल्कि उनको तसल्ली देना। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, एक मर्तबा मक्का के बाजार में तशरीफ ले जा रहे थे, कुछ नौजवान लड़के मुशरिकीन के उधर से गुजर पड़े। उन्होंने जब देखा कि नबी अलैहिस्सलाम अकेले हैं, उन्होंने घेरा डाल लिया और पहले तो उन्होंने कुछ गालियां निकालनी शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। फिर उन मक्का के कमीनों में से एक कमीने ने नबी अलैहिस्सलाम के गिरेबान मुबारक को पकड़ लिया, दूसरे भी करीब आ गए, किसी ने कपड़ा खींचा, किसी ने कुछ खींचा, हत्ता के अमामा मुबारक भी सर से उतर गया, बाल मुबारक बिखर गए। रवायत में है उन कमीनों में से एक कमीने ने नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पे थूक दिया, उसको देखकर दूसरों ने भी थूका। एक ने मिट्टी लेके नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर डाली, हत्ता के चेहरे पर कीचड़ की मानंद जो है वो लग गई। फिर उन्होंने कहा, अच्छा आज के बाद अगर तुमने हमारे माबूदों को बुरा कहा, हम इससे भी ज्यादा बुरा हशर करेंगे। ये कह के वो चले गए। किसी ने सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी थी, उनको इत्तला दी कि आपके वालिद गिरामी के साथ तो ये मामला हुआ। वो फौरन प्याले में पानी भर के ले आई। हदीस पाक का मफहूम है, जब उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा तो प्याला दिया कि आप अपना चेहरा मुबारक धो लीजिए। बेटी की आंखों में से आंसू आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी बेटी रो नहीं, तेरा वालिद जो पैगाम लेके आया है, एक वक्त आएगा कि हर कच्चे और पक्के मकान में पहुंच के रहेगा। तो देखिए वालिद के ऊपर ये मामला बना, बेटी पानी ला रही है और अपने वालिद की गम गुसारी कर रही है। तो घर के अंदर बेटी जब बेटी की हैसियत से हो, उसको माँ बाप के दुख बांटने होते हैं, उसको माँ बाप की खिदमत करनी होती है, उसको घरदारी के काम काज सीखने होते हैं, ताकि वो कल को अपनी जिम्मेदारियों से बेहतर जो है तरीके से आज जो है
وہ عہدہ برا ہو سکے. آج کل کی بچیوں میں ایک عام عادت دیکھی گئی کہ والدہ کی بات کو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیکھتی. چھوٹی چھوٹی بات پہ والدہ سے ضد کر لیتی ہیں. باپ سے تو پھر بھی ذرا ڈرتی ہیں کہ باپ ذرا اونچا بولیں گے, مجھے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے دوسروں کے سامنے, تو ڈرپوک ہونے کی وجہ سے باپ سے تو پھر بھی گھبراتی ہیں, مگر والدہ کے سامنے شیرنی بن جاتی ہیں کہ یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے, کہنا تو اس میں کچھ ہے نہیں, زبان سے ہی سمجھانا ہے, اس لیے ضد کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ بچیوں کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. وہ بچیاں ابھی ماں کے مقام کو نہیں پہچانتی کہ ماں کو اللہ نے کیا مقام دیا, اس لیے ضد کرتی ہیں, اس لیے غصے کا اظہار کرتی ہیں. کل بڑی ہو کر جب یہ خود ماں بنے گی تب ان کو اپنی ماں کی قدر آئے گی. اس لیے بچیوں کو چاہیے کہ اس عمر میں کہ جب ابھی یہ جوانی کی زندگی میں قدم رکھ رہی ہیں, یہ گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹائیں اور اس میں ذرا بھی جو ہے کوئی آر محسوس نہ کریں, بلکہ ماں کو کام کم کرنے دیں, خود کام زیادہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کو اجر بھی زیادہ ملے اور ماں باپ کی دعائیں بھی زیادہ ملیں. آج دعائیں کروانے والیاں تو بہت ہیں. حضرت جی ہمارے لیے دعا کرنا, پیر صاحب ہمارے لیے دعا کرنا, ابو میرے لیے دعا کرنا, استاد جی میرے لیے دعا کرنا, لیکن دعائیں لینے والی بہت تھوڑی ہیں. دعائیں کروانا اور چیز ہوتی ہے, دعائیں لینا اور چیز ہوتی ہے. تو دعا کروانے والیاں تو بہت ہیں مگر دعائیں لینے والیاں تھوڑی. دعائیں لینے کا کیا مطلب کہ انسان اتنا نیک بنے, اتنا باحیا بنے, اتنا اچھا بنے, خدمت گزار بنے کہ بے اختیار اس کو دیکھ کر اس کے ماں باپ کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوں, پیر استاد کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوں. تو اللہ تعالی ہمیں دعائیں لینے والوں میں سے بنا دے. کروانا بھی اچھی بات ہے مگر لینا اس سے زیادہ اچھی بات ہے. تو بچیوں کو چاہیے اس عمر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں اور اپنی ماں سے جتنی دعائیں لے سکتی ہیں لیں. یہ اپنی ماں کو ہی اپنا دوست بنائیں, ہر دکھ سکھ کی بات اپنی ماں کو کریں, اس لیے کہ ماں ان کو جتنا بہتر گائیڈ کر سکتی ہے اتنا دوسرا کوئی نہیں گائیڈ کر سکتا. بچیوں کے دماغ کچے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ چلتا کہ نفع اور نقصان میں کیا فرق ہے اور کون دھوکہ دے رہا ہے اور کون میرے ساتھ مخلص ہے. اس لیے بچی کو چاہیے اپنا سب کچھ اپنی ماں کے سامنے کھول دیا کرے. کوئی بات ماں سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں. روز جو بات کوئی پیش آتی ہے چھوٹی یا بڑی لیکن معمول کے خلاف محسوس ہوتی ہے, اپنی ماں کو ضرور بتا دے, اس سے مشورہ لے. ماں اس کی عزت کی بھی محافظہ ہے اور ماں اس کے جو ہے جان کی بھی محافظہ ہے, ایمان کی بھی محافظہ ہے. تو ماں سے بہتر اس کا سجن دوست کوئی نہیں ہو سکتا. بہرحال جس عمر میں بچی ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے یہ گھر کے کام کاج کو آر نہ سمجھے بلکہ اپنی عزت سمجھے اور اپنی جو ہے ذمہ داری سمجھے. بلکہ گھر کے کام کاج جو ہے وہ پہلے وقتوں میں ساری بچیاں ہی سنبھالا کرتی تھیں, بلکہ جن گھروں میں بچے نہیں ہوتے تھے تو اس وقت تو پھر باہر کے کام بھی بچیاں ہی کراتی تھیں. چنانچہ قرآن مجید میں ایک واقعہ ایسا نقل ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف گئے, ایک کنویں کے پاس پہنچے, پانی پیا اور پھر ایک درخت کے نیچے جا کر انہوں نے دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. چنانچہ یہ دعا مانگ کے بیٹھے. انہوں نے عجیب منظر دیکھا, قوم کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. دو بچیاں ہیں, ایک طرف سمٹ کے کھڑی ہیں, شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی, ان کے پاس بھی بکریاں ہیں اور وہ بکریاں کمزور ہیں. وہ بچیاں مجمع سے ہٹ کے ایک طرف کھڑی ہیں. جب سارے لوگوں نے پانی پلا لیا تو ان لوگوں نے اس کے اوپر چٹان رکھ دی اور واپس چلے گئے. اس وقت جو برتنوں میں کوئی بچا کھچا پانی تھا ان بچیوں نے اپنے جانوروں کو پلانا شروع کر دیا. قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا, قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. بچیوں نے کہا ہمارے والد گرامی بوڑھے ہیں اور بھائی کوئی ہے نہیں, ہم ہی گھر میں ہیں, تو ہم پھر ان بچیوں کو پانی پلانے کے ان بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پہ لے کے آتی ہیں. تو سوچئے اس وقت تو یہ بھی سلسلہ تھا کہ بچیاں گھر کے ہر کام کی ذمہ داری لیتی تھیں,
آخر قرآن مجید میں واقعہ جو درج کیا گیا تو یہ بات اللہ کو پسند آئی، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اب یہ بچیاں خود کوئی بات نہیں کر رہی کہ بھئی آپ نے بہت اچھا کیا اور آپ ہمارے گھر آ کے مہمان بن جائیے، نہیں، وہ بچیاں شرم کی جو ہے وہ پلی ہوئی تھی، شرم و حیا کی پیکر تھی۔ جب ایک جو ہے ایک مہمان نے ان کی بکریوں کو پانی پلا کر ان کے ساتھ بھلے کا معاملہ کیا، بچیاں خاموشی سے گھر چلی گئیں۔ آج کی جوان لڑکیوں کو یہاں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی نئی بات پیش آئے خاموش رہیے، اپنے گھر جائیے اور گھر جا کے اپنے گھر والوں کو وہ بات کیجیے۔ چنانچہ ان بچیوں نے اپنے والد کو جا کر یہ بات سنائی تو ان کے والد نے ان میں سے ایک کو کہا کہ جاؤ اس مہمان کو بلا کے لے آؤ۔ چنانچہ وہ بچی واپس آئی اس مہمان کو کہنے کے لیے میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، مگر اس بچی کا چل کے آنا اتنا حیا والا تھا، اتنا شرمیلا پن سے وہ چل کے آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت کو وہ بچی پیاری لگی، اور پروردگار نے اپنی اس بندی کے شرم و حیا کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں کر کے اس بچی کو ہمیشہ کی عزتیں عطا فرمائی۔ فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی الاستحیاء، یہ تمشی علی الاستحیاء کے لفظ میں کیا پیار ہے اور کیا محبت ہے اور کیا الفت ہے، سبحان اللہ۔ اس بچی کا شرم و حیا سے چل کے آنا پروردگار کو اتنا پسند آیا، معلوم ہوا کہ جوان بچی کو چاہیے چلے بھی تو چلنے سے بھی شرم و حیا ظاہر ہو، بات کرے تو بات سے شرم و حیا ظاہر ہو، کہیں جا کر بیٹھے تو بیٹھنے سے شرم و حیا ظاہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ شرم و حیا کی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھنا حسن کی کشش اتنی نہیں ہوتی، مگر شرم و حیا کی کشش اس کو 4 چاند لگا دیا کرتی ہے۔ تو مومنہ عورت کے اندر شرم و حیا کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کو بے اختیار لوگوں کی نظر میں اچھا بنا دیتی ہے۔ لہذا وہ بچی شرم و حیا کا پتلا بن کر آئی اور اس نے آ کر یہ بات کہی، اور اس طرح یہ موسیٰ علیہ السلام کو آگے جو ہے اپنے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں جانے کا موقع نصیب ہوا۔ تو یہ ایک قرآن مجید کا واقعہ بچیوں کے بارے میں ہمیں ہنٹ دے رہا ہے۔ تو بچیوں کو چاہیے کہ گھر کے کام کاج میں کوئی جھجک نہ محسوس کریں، شرم نہ محسوس کریں، اسے کوئی اپنے سے کم درجے کی بات نہ سمجھیں۔ یہ سعادت ہے، نیک بیویوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ وہ اس کنوارے پن میں اپنے ماں باپ کے گھر کو سمیٹتی تھی، اپنی ذمہ داری لیتی تھی اور ماں باپ کی دعائیں لیتی تھی۔ دیکھیے گھر کے کام کاج کرنا اور عزت و ناموس کی حفاظت کرنا اور شرم و حیا کے ساتھ وقت گزارنا، یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کا تذکرہ قرآن پاک میں فرما دیا۔ آج بھی ہر دور اور ہر زمانے میں جو جوان بچی ان بچیوں کی طرح شرم و حیا کی زندگی گزارے گی، پروردگار نے جیسے ان کو قرآن پاک میں تذکرہ کر کے خوشی کا اظہار فرما دیا، اللہ تعالیٰ اس شرم و حیا کی زندگی گزارنے والی بچی کو قیامت کے دن مغفرت فرما کر اپنی خوشی کا اظہار فرما دیں گے۔ چنانچہ یہ خوش نصیب بچیاں ہوتی ہیں جو پاک دامنی کی زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو کام کاج میں مصروف رکھیں۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے بہترین عورت وہی ہے کہ جس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو اور جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو۔ تو بچیوں کو چاہیے اپنے ہاتھ کو کام کاج میں مصروف رکھیں۔ خود نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی بہن شیما جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، وہ بھی تو گھر کی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ان کو ان کی والدہ نے کہا بیٹی جاؤ اور آپ جا کر بکریاں چراؤ۔ بیٹی کہنے لگی شیما جوان العمر ہو چکی تھی، امی میں اکیلی بکریاں چرانے جاتی ہوں، بکریاں زیادہ ہیں، مجھ سے سنبھلتی نہیں، میں بکریاں نہیں لے جا سکتی، سارا دن ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں، مجھے کسی اور کو بھی ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے۔ ماں نے کہا بیٹی اور تو گھر میں کوئی ہے نہیں جو تمہارے ساتھ جا سکے، تمہارا والد بھی بوڑھا ہے اور میں بھی چھوٹی ہوں، میرے پاس چھوٹا بچہ ہے، میں بھی نہیں نکل سکتی۔ تو بہن کہنے لگی کہ امی اس بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، پھر میں بکریاں چرانے کے لیے چلی جاؤں گی۔ ماں نے کہا بیٹی ایک تو بکریاں سنبھالو گی،
दूसरा छोटे भाई को संभालोगी, तो ये कैसे मुमकिन है? वो कहने लगी, नहीं भाई जाएंगे तो मैं बकरियां चराने जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। जब बच्ची ने जिद की, मां ने फिर प्यार से पूछा, बेटी आखिर वजह क्या है? तो जिस वक्त शीमा ने ये बात बताई कि जब मैं छोटे भाई यानी नबी अलैहिस्सलाम जो उस वक्त छोटे थे उनके बारे में है, वो कहने लगी, जब मैं इनको पिछली मर्तबा लेकर साथ गई थी तो जब बकरियों को चरागाह में मैंने छोड़ा और खुद बच्चे भाई को गोद में लेकर बैठ गई, तो मैंने एक अजीब बात देखी, मेरी बकरियों ने जल्दी जल्दी घास चर लिया और जहां मैं अपने भाई को लेकर बैठी थी, ये बकरियां आकर मेरे गिर्द बैठ गईं। मैं भी भाई का चेहरा देखती रही, ये बकरियां भी मेरे भाई का चेहरा देखती रही। मुझे बकरियों के पीछे भागने की जरूरत पेश नहीं आई, इसलिए भाई को साथ भेजिए ताकि मेरे लिए बकरियां चराना आसान हो। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो हुस्न जमाल अता किया था। बहन भी भाई का चेहरा बैठी देखती रहती थी और बकरियां भी अपने प्यारे महबूब का चेहरा बैठ के देखती थी। तो इससे भी पता चला कि उस वक्त में जवान बच्चियां भी घर के काम काज को आर नहीं समझती थी। बाहर के भी अगर उनको काम समेटने पड़ते, पर्दे में जाकर बाहर के काम भी समेटा करती थी। आज का माहौल ऐसा है, जवान बच्ची को बाहर अकेला तो भेजना जो है उसका सोच भी नहीं सकते, लिहाजा अगर घर के अंदर ही का काम इनके सपुर्द किया जाए तो उसमें तो कोई रुकावट नहीं। घर के अंदर के काम बच्ची को खुद संभालने चाहिए, बाहर के काम मर्दों के लिए हैं, क्योंकि आज वसाइल ऐसे हैं, मर्द जहां भी हो वो बैठे हुए बाहर के कामों को समेट सकते हैं। लिहाजा कम अज कम घर के अंदर के काम बच्ची अपने जिम्मे ले ले और अपनी मां का हाथ बटाए और इस काम करने को सादत समझे। ये न कहे आटा गूंदूंगी हाथ मैले हो जाएंगे, मैं आग के सामने खड़ी होंगी, मुझे पसीना बहेगा तो बाद में मुझे नहाना, कपड़े बदलने पड़ेंगे। घर के काम काज में तो ये सब कुछ होता ही है। इस काम को सादत समझे और ये दिल में सोचे, मैं इन काम को करके फकत माँ बाप को खुश नहीं करूंगी बल्कि अपने परवरदिगार को भी राजी करूंगी। इसलिए इस काम को अपनी सादत समझने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितनी नेक बंदियां गुजरी हैं वो सारी की सारी अपने घर के काम काज को संभालने वाली थी। अपने अपने वक्त पे उन्होंने घर के काम काज को खूब संभाला अपने माँ बाप को हर दुख दर्द में वो काम आई और उन्होंने माँ बाप का हाथ साथ दिया। चुनाचे चंद वाकयात आपको एक दो और भी सुना दिए जाते हैं ताकि पता चले। सईदा अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा सईदना सिद्दीक अकबर लानो की बड़ी बेटी हैं, सईदा आयशा सिद्दीक़ा लाना की बड़ी बहन हैं। इनके बारे में आता है, जरा इनकी जिंदगी को पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा एक नेक औरत कैसे होती है, बेटी की हैसियत से या फिर बीवी की हैसियत से या फिर माँ की हैसियत से। तीनों जिंदगियां अगर आपने देखनी हो, इनकी सीरत की किताब कहीं से जरा ढूंढ के देखो, पता चल जाएगा कि दीन ने औरत को जिंदगी गुजारने का कैसा तरीका सिखाया। बहरहाल ये भी अपनी जवानी की उम्र को पहुंची है। हजरत सईदना सिद्दीक अकबर लानो ईमान ला चुके हैं। वो आप घर में आते हैं, चुनाचे घर में आकर सारी बात बताते हैं तो घर के बीवी बच्चे भी ईमान ले आए, सारा घराना ईमान वाला बन चुका। नबी अलैहिस्सलाम जब कभी गमज़दा होते सईदना सिद्दीक अकबर लानो के घर आ जाते, चुनाचे घर में ये बच्चियां नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत करती और आपकी मेहमान नवाजी करती। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आप हिजरत के बारे में मशवरा करना चाहते थे, चुनाचे आप घर आए और आपने कहा कि मैं खास बात करना चाहता हूं अलहदगी में। तो सईदना सिद्दीक अकबर लानो ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपके अलावा मेरी बीवी और बेटियां हैं और ये तो अपनी है और ये तो कोई ऐसी बात नहीं कर सकती कि जो हमारे जो है मकसद के कोई खिलाफ हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर सबके सामने बात खोल कर दी। तो गोया ये बेटी घर में ऐसी बनकर रहे कि माँ बाप की राजदार बन जाए, उनकी गमगुसार बन जाए। चुनाचे जब नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदना सिद्दीक अकबर लानो के घर रात को तशरीफ लाए। सईदना सिद्दीक अकबर लानो जाग रहे थे, जल्दी उन्होंने दरवाजा खोल दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू बकर तुम्हें जो है देर नहीं लगी?
फौरन दरवाजा खोल दिया, क्या तुम जाग रहे थे? अर्ज किया अल्लाह के नबी, मेरा दिल कह रहा था हिजरत का हुक्म आएगा, और ये भी दिल कहता था अल्लाह के महबूब आपको खादिम के तौर पे साथ लेके जाएंगे। जिस दिन से ये ख्याल आया, अबू बकर ने रात को सोना छोड़ दिया, कहीं मेरे आका को मेरे दरवाजे पे इंतजार न करनी पड़ जाए। सुभान अल्लाह, ऐसे आशिक सादिक थे। नबी अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाते हैं, चुनांचे आपने फरमाया कि हिजरत की करने का हुक्म आ गया। सैयदना सिद्दीक अकबर नानो उस वक्त तैयार होते हैं, अपने जितने पैसे थे सारे अपने पास रख लेते हैं, कुछ और सामान भी साथ ले लेते हैं। हदीस पाक में आता है सईदा अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनके सामान की गठड़ी बांधना चाहती हैं, मगर कोई कपड़ा नहीं मिल रहा। इन्होंने अपनी चादर के दो टुकड़े किए, एक टुकड़े से अपने सर के बाल इन्होंने ढांप लिए और दूसरे टुकड़े से इन्होंने वो चादर को गठड़ी बांध दी। देखिए बेटियां तो ऐसी होती हैं, वक्त पे यूं काम आती हैं, अपनी चादर के दो टुकड़े कर देती हैं, एक तो सर पे ले लेती है और दूसरे से अपने वालिद के सामान सफर की गठड़ी बांध देती हैं। अल्लाह ऐसी बेटियां हर एक को अता करे। चुनांचे जब सैयदना सिद्दीक अकबर जाने लगे, उन्होंने घर के सारे लोगों की जिम्मेदारी लगा दी कि मैं तो जा रहा हूं खादिम बन के अल्लाह की अमानत को मक्का से मदीना पहुंचाने के लिए, मगर तुम में से हर एक की ड्यूटी है। अपने बेटे अब्दुर्रहमान लानो से फरमाया कि तुम सारा दिन कुरैश मक्का की बातें सुनना और रात को आकर हमें गारे तौर के अंदर हकीकत हाल सुना देना। अपने गुलाम जो है से कहा कि देखो तुम बकरियां चराना और बकरियां चराने के बहाने तुम हमारे पास आके हमें दूध पिला जाना, और अपनी बीवी को कहा कि आप घर में हमारे लिए खाना बना देना, और अपनी बेटी सईदा अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा बेटी तुम अभी छोटी हो, इतनी बड़ी नहीं हुई, उठती जवानी है लेकिन छोटी उम्र है, इसलिए तुम खाना हमें पहुंचा देना, तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा कि ये बच्ची कहां जा रही है। चुनांचे घर के सारे अफराद को नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत पर मुतअय्यन करके चल पड़े। ये कैसा खुश नसीब घराना है कि दुनिया भी खिदमत कर रहा है, बीवी भी खिदमत कर रही है, बेटा भी कर रहा है, बेटियां भी कर रही है, गुलाम भी कर रहा है। सुभान अल्लाह, ये कायनात का अनोखा घराना परवरदिगार को कितना पसंद आया, घर के हर फर्द को खिदमत के लिए कबूल कर लिया। चुनांचे सैयदना सिद्दीक अकबर चल पड़े, गारे तौर में पहुंचे। सईदा अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात आपको सुनाने चाहता हूं कि आप खाना लेकर पहले दिन वहां पहुंची, खाना देकर वापस आ गई, लेकिन जब दूसरे दिन वहां पहुंची तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या देखा, इनके माथे के ऊपर जख्म का निशान भी है, अफसुर्दा नजर आ रही हैं, गमज़दा सी नजर आ रही हैं, उदास उदास नजर आ रही हैं। खाना इन्होंने दूसरे दिन पहुंचा दिया तो खाना नबी अलैहिस्सलाम ने खा लिया। पूछा अस्मा बच्चा क्या हुआ, आज तुम बड़ी उदास नजर आती हो, तुम्हारे माथे पे ये जख्म का निशान कैसा? अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी ए अल्लाह के नबी, कल जब मैं आपको खाना पहुंचा के वापस गई, मक्का मुकरमा एंटर हो रही थी, मुझे अबू जहल मिल गया। अबू जहल ने बालों से पकड़ लिया, कहने लगा अबू बकर की बेटी तुझे पता होगा तेरे वालिद कहाँ हैं, जहां तेरे बाप होंगे वहीं तुम्हारे पैगंबर अलैहिस्सलाम होंगे। उसने पूछा बता तुम्हें मालूम है? मैंने हाँ की, झूठ नहीं बोला, मैंने कह दिया हाँ मुझे पता है। आखिर सिद्दीक की बेटी थी, सिद्दीका की बहन थी, सच उनकी फितरत और गुट्टी में शामिल हो चुका था। बताती है हाँ मुझे पता है। अबू जहल ने कहा बताओ वो कहाँ है? कहने लगी नहीं बताऊंगी। अबू जहल ने धमकाया कि मैं तुम्हें मारूंगा, कहने लगी हरगिज़ नहीं बताऊंगी। उसने बालों को पकड़ के घसीटा, कहा नहीं बताऊंगी। अबू जहल को सख्त गुस्सा आया, ऐ अल्लाह के नबी। अबू जहल ने फिर अचानक जोरदार थप्पड़ मारा, मेरे रुखसार पे थप्पड़ ऐसा लगा मैं नीचे को गिरी, मेरी पेशानी नीचे पत्थर पे लगी, खून आने लगा। मैं खड़ी हुई और मैंने अबू जहल को कह दिया अबू जहल मेरी जान तेरे हवाले, मगर मोहम्मद अरबी को तेरे हवाले नहीं करूंगी। सोचिए तो सही, छोटी बच्ची के दिल में नबी अलैहिस्सलाम की कितनी मोहब्बत है। तो यूं अपनी बेटियां अपने माँ बाप की खिदमत किया करती हैं, अपने वालिद को, अपने प्यारे आका नबी अलैहिस्सलाम को खाना देने के लिए जा रही हैं। तो बेटी बनना इनसे सीखिए कि बेटियां कैसे हुआ करती हैं,
پھر اس کے بعد جب یہ گھر واپس آ گئی، نبی علیہ السلام غار طور سے آگے چلے گئے تو پیچھے ان کے پاس گھر میں دادا تھے ابو قحافہ، جو ان کے والد گرامی تھے، وہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ ان کو جب پتا چلا کہ ابو بکر تو چلے گئے اور یہ بھی پتا چلا کہ گھر کا جتنا پیسہ تھا سب ساتھ لے گئے، ان کو فکر ہوئی کہ گھر کے اندر باقی عورتیں رہ گئی، ان کا گزران کیسے ہوگا۔ چنانچہ وہ گھر کے اندر آئے، بڑے پریشان تھے اور کہنے لگے کہ ہمارا کیا بنے گا، ابو بکر سب پیسے لے کے چلے گئے۔ اب دیکھو بیٹی اس وقت کیا کام کر دکھاتی ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عقل مندی کی، ایک کپڑے کے اندر انہوں نے کچھ پتھر ڈال کے اکٹھے کر لیے اور اپنے دادا کے پاس آئیں اور ان کو آ کر کہنے لگی، دادا ابو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں، ہمیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چھوڑ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ذرا ہاتھ تو لگاؤ دیکھو کپڑے میں کیا کچھ ہے۔ جب انہوں نے ہاتھ لگائے ان کو کپڑے میں کوئی چیز نظر آئی، ان کو کیا پتا یہ پتھر ہیں یا پیسے ہیں، وہ سمجھے کہ اندر پیسے ہوں گے، وہ مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دادا کو مطمئن کر دیا، اپنے رب پہ توکل کیا اور نبی علیہ السلام کی وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ تو بیٹیاں گھروں میں ایسے ہوتی ہیں، اپنے ماں باپ کو تسلی دیا کرتی ہیں، ان کے دکھ سکھ میں ان کے کام آیا کرتی ہیں اور اس طرح اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بھرا ہوا کرتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ بیٹی کو کیسے ہونا چاہیے تو دوسری مثال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی لے لیجئے۔ آپ اپنے والد گرامی سے کتنی محبت کرتی تھی اور گھر کے اندر کس قدر محبت و پیار کی ذریعہ بن کر رہی تھی۔ نبی علیہ السلام کو اتنی محبت تھی ان سے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی تو نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کر عزت افزائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کھڑے ہو کے استقبال کیا کرتے تھے۔ بیٹی کی اتنی عزت دل میں تھی اور ان کا یہ حال تھا تو اپنے ابو پہ قربان جاتی تھی، اپنے ابو کے دکھ درد کی ساتھی بن جاتی تھی۔ چنانچہ کتنے ایسے واقعات ہیں جو بتائے جا سکتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ شاید آپ پہلے بھی سن چکی ہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، گھر میں آپ نے کھانا بنایا، حضرت علی عنہ نے بھی کھایا، حسنین کریمین نے بھی کھایا، ایک روٹی آپ کے حصے میں آئی۔ چنانچہ آپ جب اپنی روٹی کھانے لگی، آدھی روٹی کھائی، دل میں خیال آیا فاطمہ خود تو روٹی کھا رہی ہو، کیا پتا تمہارے والد گرامی کو کھانا ملا یا نہیں ملا۔ چنانچہ دل میں خیال آیا، انہوں نے اسی وقت اس آدھی روٹی کو اپنی چادر کے کونے میں باندھ لیا اور اپنے والد گرامی کے گھر حاضر ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا استقبال کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی چادر کے کونے کو کھول کر وہ آدھی روٹی ہدیہ اور تحفہ کے طور پر پیش کی۔ ابا حضور میں آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کرنے کے لیے آئی ہوں۔ روٹی پکائی تھی، آدھی کھائی، آپ کی یاد میں دل کو تڑپایا، لے کے آ گئی، معلوم نہیں آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اس روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج تیسرا دن گزر گیا تیرے والد کے منہ میں روٹی کا کوئی ٹکڑا نہیں گیا۔ تو بیٹیاں تو ماں باپ کی یوں غم گسار ہوتی ہیں، ایسی بیٹیاں اللہ ہر گھر میں عطا فرمائے، ہر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کی اور ایسی بیٹیوں کی نعمت عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹیاں بڑی محبت والی اور خیر و برکت والی ہوتی ہیں، تو بیٹی کو گھر میں محبت والی اور خیر و برکت والی بن کے رہنا چاہیے۔ مگر آج کی کئی بچیاں گھر کے اندر زہریلی بن کے رہتی ہیں، بات کرتی ہیں تو جلی کٹی، کبھی ماں سے جھگڑے کر رہی ہیں، کبھی بھائیوں سے جھگڑے کر رہی ہیں، کبھی اپنے والد کے لیے مشکل پیدا کر رہی ہیں۔ یہ بچیاں ذرا سبق سیکھیں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ سبق سیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، جن کو خاتون جنت کہا گیا۔ ان کی زندگی میں اللہ رب العزت نے کیا نعمتیں رکھی تھی، چنانچہ والد کے ساتھ تو ان کو اتنی محبت تھی، اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کام کر کر کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس
کچھ باندیاں آئیں، گھر میں کام کاج کرنے والے کچھ ایسے غلام آئے، تو آپ جو ہے لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ میں بھی جا کر کوئی کام کرنے کے لیے، ہیلپ کے لیے کوئی لے لوں۔ چنانچہ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی، اپنے والد گرامی کو مصروف دیکھا، شرم کی وجہ سے کہہ نہ سکی۔ معلوم ہوا کہ بیٹی کے اندر شرم ایسا ہونا چاہیے، جھجک سے بات کر نہ سکی، واپس آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے اتنا تو دیکھا کہ آئی تھی، واپس چلی گئی تھی۔ چنانچہ آپ دوسرے تیسرے دن وہاں گھر تشریف لائے اور پوچھا حضرت علی لانو سے کہ میرے گھر میں فاطمہ آئی تھی، کیا وجہ تھی؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، وہ آئی تھی کہ آپ سے کوئی لیں ہیلپ کے لیے، کوئی باندی یا کوئی غلام، مگر آپ اس وقت مشغول تھے تو شرم کے مارے وہ بات نہ کر سکی، واپس چلی گئیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے ان کے گھر میں، اپنی بیٹی کو فرمایا کہ بیٹی میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں جو غلام اور باندی لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی بتا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، اس کا اجر بھی ملے گا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تھکن کو بھی دور فرما دیں گے۔ چنانچہ یہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے معروف ہے، پوری امت پڑھتی ہے اور اس کا ثواب خاتون جنت کو ملتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنی بیٹی کو کیا پیارا درس دیا۔ گھر کے کام کاج کرتی تھی، ان کے کام کاج کرنے کو پسند فرمایا، یہ نہیں کہ ہیلپ لائن دے بلکہ تھکاوٹ اتارنے کا طریقہ بتا دیا۔ تو گھروں کے کام بچیوں کے لیے عزت ہوتے ہیں، اور ایک تو گھر کے کام کاج میں مصروف رہیں، اور دوسری بات کہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں، یہ انتہائی ضروری کام، یہ بچی کی زندگی کا جہاد ہوتا ہے۔ اللہ اس جہاد میں ہر بچی کو کامیاب فرمائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے، بات چلتے چلتے یہاں چل پڑی کہ سب سے بہتر عورت کون ہوتی ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ابھی لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یعنی ایکسچینج آف تھاٹ ہو رہا تھا۔ حضرت علی کو کوئی کام پڑا، وہ اپنے گھر آئے اور انہوں نے گھر آ کر بتایا کہ محفل میں تو آج یہ عنوان چل رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مسکرائیں، فرمانے لگیں کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ عورت کو کہ کیسی کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا بتا دیجئے۔ فرمانے لگی کہ بہترین عورت وہ ہے نہ وہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کسی غیر محرم کو دیکھنے کا موقع دے، جو ایسی عورت ہو یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے۔ چنانچہ علی لانو آتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات سنا دیتے ہیں کہ میری اہلیہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے سنا، بہت خوش ہوئے، فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ چنانچہ خاتون جنت میں سب سے اچھی عورت کی تعریف یہ بتلائی، نہ تو خود غیر محرم کی طرف دیکھے اور نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھنے کا موقع دے، جو اتنی پردہ نشین ہو، پردہ داری کی زندگی گزارنے والی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سید نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ان کو کیا نعمت عطا فرمائی تھی۔ لہذا گھر کے اندر ایک جب بچی کو کنوارے پن کی عمر میں ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی دل کی سخی تھی، دل کی کھلی تھی، جو ہوتا تھا اللہ کے لیے خرچ کر دیتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، بخار اترتا نہیں تھا۔ حضرت علی لانو نے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دونوں نے منت مانی، اگر بچے دونوں شہزادے ٹھیک ہو گئے تو ہم جو ہے 3 دن روزے رکھیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ انہوں نے 3 روزے کی منت مانی تھی، چنانچہ روزے رکھ لیے۔ اب جب پہلے روزے کی افطاری کا وقت جو ہے کچھ تھوڑا بہت پکایا تھا، دروازے کے اوپر ایک آدمی آیا، سائل آیا اور اس نے دستک دے کر آواز لگائی، میں ایک یتیم مدینہ ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ کچھ کھانے کو دے دیجئے۔
जो कुछ था सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उठा के उस यतीम के हवाले कर दिया, खुद पानी से रोजा अफ्तार कर लिया, फिर पानी से रखा। अगले दिन फिर कुछ थोड़ा बोटा जो घर में था फिर कुछ इफ्तारी के लिए तैयार किया। इतने में फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, कहने लगा मैं मिस्कीन हूँ, बड़ा घर देख के आया हूँ, खाली नहीं जाऊंगा। उन्होंने जो कुछ पका था उठा के दे दिया, फिर पानी से रोजा अफ्तार कर लिया। तीसरे दिन पानी से रोजा रखा। जब इफ्तारी के वक्त फिर कुछ तैयार किया, उस वक्त फिर एक आदमी आया, असीर हूँ मैं, बड़ा घर देख के आया हूँ, खाली नहीं जाऊंगा, उसको भी उठाकर दे लिया। तीनों दिन पानी से रोजा रखा, पानी से अफ्तार किया, जो कुछ पका था उठा के अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। अल्लाह ताला को उनका ये अमल इतना पसंद आया, परवरदिगार आलम ने इसे अपने कलाम का हिस्सा बना दिया। फरमाया वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अब इसमें जहां खाना खिलाना उनका एक बड़ा अमल है, वहां इस बात को जो रंग लग रहा है, जो ज़िबाइश मिल रही है, अला हुब्बिही के लफ्ज़ से मिल रही है। सुभान अल्लाह, दिल में अल्लाह की मोहब्बत कैसे ठाठे मारती होगी। परवरदिगार ने खुद फरमा दिया वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही, मालूम हुआ फकत खाना ही नहीं खिलाया, इस खाने के पीछे, इस कुर्बानी के पीछे अल्लाह की मोहब्बत गालिब थी। इन्होंने अल्लाह के नाम से मांगा था। जब अल्लाह के नाम से कोई मांगे, अपने ऊपर बर्दाश्त कर लीजिए भूख प्यास को और अल्लाह के नाम से दे दीजिए। परवरदिगार आलम ने इसलिए फरमाया अला हुब्बिही, ये अला हुब्बिही का सर्टिफिकेट है जो उनको अल्लाह ने अता फरमा दिया। ये उनकी दुनिया और आखिरत की सआदत का जरिया बन गया। काश कि हम भी दुनिया में ऐसे अमल कर जाते, हमारे अमल भी अल्लाह की मोहब्बत के लिए होते। परवरदिगार फरिश्तों को हुक्म दे दे, ये बंदा मेरी मोहब्बत में अमल कर रहा है। हमसे तो वो बनी इस्राइल का बूढ़ा अच्छा था, अल्लाह की मोहब्बत में बैठा बातें कर रहा था। अल्लाह मैंने सुना आपकी बीवी नहीं, बच्चे नहीं, मेरे पास आ जाइए, मेहमान नवाजी करूंगा, खिदमत करूंगा, सर में तेल डालूंगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ बंदे, अल्लाह ताला इससे बुलंद तर है, ये बात अल्लाह की शान के खिलाफ है। वो बूढ़ा बेचारा इस पर चौंक उठा, माफी मांगने लगा। अल्लाह ताला को उस बूढ़े का ये खुलूस पसंद आया, चुनाचे पैगाम भेजा, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम, मैंने जोड़ने के लिए भेजा था, तोड़ने के लिए नहीं भेजा था। तो अल्लाह ताला को तो उस बूढ़े की मोहब्बत पसंद आ गई, अल्लाह ताला को सैयदा फातिमा ज़हरा लाना की मोहब्बत पसंद आ गई। काश कि हमारे दिल में भी अल्लाह ताला की ऐसी मोहब्बत हो कि जब हम कोई खुलूस का अमल करें तो हम अल्लाह की मोहब्बत के लिए कर रहे हों, हमारे नामे अमाल में लिखा जाए कि हाँ ये बंदा मेरी मोहब्बत में अमल कर रहा था। इसलिए किसी ने मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह ने शेर कहे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। काश कि हमें अल्लाह का ऐसा ताल्लुक नसीब हो जाए, अल्लाह ताला क़यामत के दिन तस्दीक फरमा दे। काश कि हम अल्लाह के सामने जो रो रो के दुआएं मांगते हैं, काश हमारे ये आंसू कबूल हो जाए। इधर निकले उधर उनको खबर हो, इधर निकले उधर उनको खबर हो, कोई आंसू तो ऐसा मोतबर हो। काश कोई एक आंसू हम भी ऐसा गिरा जाते, इधर आंख से आंसू निकलता, उधर परवरदिगार के हाथ तस्दीक हो जाती। ये बंदा हमारी मोहब्बत में रो रहा है, हमारी मोहब्बत में उदास है, हमारी मोहब्बत में ये अमल कर रहा है। चुनाचे उनका खुलूस देखिए, परवरदिगार फरमाते हैं वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही, ये हुब्बिही का लफ्ज़ पढ़ते हैं, कसम खुदा की दिल में मोहब्बत भर जाती है। अल्लाह कैसे आपने उनको मोहब्बत अता की थी, हमें भी वो मोहब्बत का जर्रा मिल जाए, हमारी भी बिगड़ी बन जाए, हम भी उसी के मुश्ताक हैं। परवरदिगार इसीलिए आपके दर की दहलीज पकड़ के बैठे हैं, आपसे आप ही को चाहते हैं, मेरे मालिक महरूम न कीजिएगा, हमारे दामन मोहब्बत से भर दीजिएगा। तो बहरहाल बात चल रही थी कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह की मोहब्बत में ये सब कुछ दे दिया।
اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک کے اندر نازل فرما کر اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. اب قیامت کا دن ہوگا, جنتی جنت میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ اپنا کلام خود پڑھ کے سنائیں گے. جب اس وقت اس واقعے کو بھی سنائیں گے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سوچ سکتی ہیں اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیسی عزت ملے گی, کتنی عزت بزرگی ملے گی, اور کتنی ان کو خوشیاں نصیب ہوگی کہ پروردگار نے ہمارے عمل کو شرف قبولیت بخشا. تو بچی کو چاہیے وہ گھر کے اندر رہے تو ماں باپ کی خدمت گزار بنے, زیور تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرے, گھر کے کام کاج کو جو ہے وہ سیکھے اور اس کو کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے. بھلے جھاڑو دینے پڑے, بیٹن کا کام کرنا پڑے یا کپڑے دھونے پڑے, یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا باعث بن جاتے ہیں. اپنا کام عزت ہوتی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. بلکہ ہم نے تو دیکھا آج کل گھروں میں بچیاں لاڈلی بن کے رہتی ہیں, وقت بھی فارغ ہوتا ہے, مگر گھر کے کام کاج کے لیے بس جو خاتونیں کام کرنے والی ہیں انہی کے ذمے سمجھتی ہیں. نہیں, مصروفیت ہے بے شک ان سے کروا لو, فرصت نہیں بے شک ان سے کروا لو. اگر فرصت بھی ہے گھر کے کام کاج کو عزت سمجھے, خود اگر کریں گی تو اسلاف کی عورتوں کے ساتھ خاتون جنت کے ساتھ مشابہت نصیب ہوگی. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا. آج گھر میں رہنے والی بیٹی اگر سیدہ اسماء کی زندگی کو پڑھے گی, سیدہ عائشہ صدیقہ لانا کی زندگی کو پڑھے گی, سیدہ حفصہ لانا کی زندگی کو پڑھے گی, سیدہ فاطمہ الزہرا لانا کی زندگی کو پڑھے گی, اور ان کی مانند گھر کے اندر رہ کر زندگی گزارے گی, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہی کے قدموں میں اس کو بھی جگہ عطا فرمائیں گے. اس لیے بیٹی گھر کے اندر رحمت و برکت کا ذریعہ ہوتی ہے. لہذا بچی کو غصے والا اور تیز مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرما دیا بیٹیاں بڑی محبت والی اور خیر و برکت والی ہوتی ہیں. اس حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا کہ بھائیوں سے جھگڑے کرتی ہیں, آپس میں بہنیں جھگڑے کرتی ہیں, ماں باپ کے لیے مسئلے کھڑے کرتی ہیں. نہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹیاں بڑی برکت محبت والی اور خیر و برکت والی ہوتی ہیں. جوان بچیوں کو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث تلے باندھ لینی چاہیے. لہذا ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے یہ محبت کا ذریعہ بنے, خیر و برکت کا ذریعہ بنے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بچی کے ساتھ زیادہ لحاظ فرماتے ہیں, زیادہ محبت فرماتے ہیں. چنانچہ اتنا لحاظ فرمایا کہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے اگر باپ اپنے گھر میں کوئی چیز لائے اور اس کا بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو تو وہ کہنے کی کھانے کی چیز پہلے بیٹی کو دے, اس عزت کی وجہ سے جو باپ نے, جو اللہ نے جو ہے ایک بیٹی کو عطا کی. تو سوچئے تو صحیح کہ دین اسلام نے بیٹی کو کیا عزت دی ہے. باپ کو حکم دیا کہ گھر میں کوئی چیز لائے تو بیٹی کو پہلے دے, اس عزت و شرافت کی وجہ سے جو اللہ نے اپنی بندیوں کو عطا کی ہے. اس بات کی لاج رکھنی چاہیے اور گھر میں شرافت کی علامت بن کے رہنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کنواری بچی کو عزت بخشی. چنانچہ فرمایا حدیث پاک میں کہ جب کوئی بچی کنوارے پن میں فوت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن شہیدوں کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے. یہ اس کو انعام کیوں ملا؟ یہ پردے میں ماں باپ کے گھر میں زندگی گزار رہی تھی, ابھی اس نے دنیا کا کچھ نہیں دیکھا تھا, خاوند کی زندگی کو نہیں دیکھا, بچوں کی زندگی کو نہیں دیکھا, ازدواجی زندگی کو نہیں دیکھا. یہ گھر کی چار دیواری کے اندر اللہ کی قیدی بن کر زندگی گزارتی رہی اور اسی دوران موت آ گئی. اللہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کی شہید ہے. چنانچہ ایسی بچی جو نیک ہوگی گھر کے اندر پردہ کی زندگی گزارتی ہوگی, حدیث پاک میں فرمایا ایسی کنواری بچی کو طبعی موت بھی آئے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے. اس سے اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیک بچی کی کیا قدر و قیمت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو یہی نیکی کی زندگی عطا فرمائے اور گھروں کے اندر خوشیاں پھیلنے کا سبب بنائے, ماں باپ کی عزتیں بنانے کا سبب عطا فرمائے, ماں باپ کی عزتیں بڑھانے کا سبب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے.
آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی۔ اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو۔ ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے مالک، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ پروردگار عالم، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری اولادوں کی اچھی تربیت بنا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کی اچھی تربیت فرما۔ اللہ، ان کو نیکوکاری کی زندگی عطا فرما۔ اللہ، ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ، ہماری بچیوں کو شرم و حیا والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کو نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما۔ پروردگار، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، جتنی مستورات ہیں یا مرد حضرات ہیں، اللہ سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ میرے مولا، ہم آپ کی محبت کے طلبگار ہیں، ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ اعتکاف میں آ کر بیٹھنے والے دور دور سے چل کے آئے ہیں، اللہ آپ کے در کی دہلیز پکڑ کے بیٹھے ہیں، دامن پھیلائے ہیں، رب کریم رحمت فرما دیجئے۔ اللہ، اپنے در کے بھکاریوں پر رحم فرما دیجئے، اپنے در کے منگتوں کو عطا کر دیجئے، اللہ دامنوں کو بھر دیجئے۔ اللہ، جو ان کی نیک مرادیں ہیں پوری فرما دیجئے۔
رب کریم رمضان مبارک کے مبارک لمحات میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے، اور اے اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ان کی نیک حاجات کو پورا کر دیجیے اور ان کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجیے۔ ہمارے اوپر جن کے حقوق آتے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجیے، اور قیامت کے دن ان کے حقوق سے سبکدوش فرما دیجیے۔ اے مالک جیسے آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے مالک جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جیسے آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ویسا بنا دیجیے۔ اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے دل آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبھا کیف یشاء، آپ جیسے چاہتے ہیں دلوں کو الگ الگ دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو خیر پر پھیر دیجیے، اللہ دلوں کو خیر سے پھیر دیجیے۔ ربنا اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو دنیا سے فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرمائیے، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائیے، اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم